مورخین نے بیان کیا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ایک خیمہ نصب کیا۔ آپ کے اصحاب یا اہل بیت میں سے جو بھی فرد شہید ہوتا اس کا لاشا اس خیمے میں رکھنے کا حکم دیتے، اور جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تو آپ فرماتے کہ اس شہید کے قاتل نبیوں اور نبیوں کی اولاد کے قاتلوں کے مانند ہیں۔ حضرت امام حسین نے صرف اپنے بھائی ابو الفضل العباس کے لاش اقدس کو ساحل فرات کے قریب اسی جگہ پر چھوڑ دیا تھا کہ جہاں آپ گھوڑے کی زیں سے زمین پر گرے۔ جب عمر ابن سعد ملعون اہل حرم کو قید کر کے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو اس نے ان شہداء کی لاشوں کو، کہ جنہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے دنیا و آخرت میں تمام شہیدوں کا سردار قرار دیا، جبکہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ان کی قدر و منزلت تک نہیں پہنچ سکتا، انہیں کربلا کے صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ پر یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا تاکہ سورج کی تپتی ہوئی دھوپ ان کے چہروں کو جھلسا دے اور جنگل کے درندے ان کے اطراف جمع ہو جائیں۔ ان شہداء کے درمیان جوانان جنت کے سردار کا لاشا بھی اسی حالت میں پڑا رہا کہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سخت چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ الہی انوار کی کرنیں آپ کے جسد اطہر سے روشن ہو کر بلند ہوتی اور معطر ارواح چاروں طرف سے آپ کے جسد اطہر کو گھیرے ہوئے تھیں۔ حضرت امام حسین کے حسن و جمال کو نیزوں اور تلواروں کے زخموں نے بھی ختم نہ کیا، اور نہ ہی ان زخموں سے آپ کو کوئی نئی صورت عطا کی۔ آپ چودھویں کے چاند ہی کی طرح روشن و نورانی تھے، لیکن جب سے آپ کے ہاتھ کے خون نے آپ کو پیوند لگا لباس سے بے تن کروایا، آپ چاشت کے وقت کی آفتاب ہی کی طرح پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ آپ کے نورانی جسد اطہر سے اٹھنے والی کرنیں آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں کہ جب بھی وہ کسی راستے کے لیے کوشش کرتی ہیں تو آپ کے متعلق یہ گمان کرتی ہیں کہ یہ راستہ بند ہے۔ نیزوں کے جھرمٹ نے آپ پر درختوں کی طرح سایہ کیا، اور دوپہر کی تپتپاتی ہوئی دھوپ نے اپنی تپش بھیجنے سے انکار کر دیا۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ جب یزید ملعون کا لشکر کربلا سے چلا تو میں نے دیکھا کہ خون میں لت پت لاشوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور ان سے طیب و پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک خوفناک شیر ان سر بریدہ لاشوں اور ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی لاشوں کے درمیان، پھر میں ایک ٹیلے کی اونٹ میں چھپ گیا تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ یہ شیر کیا کرتا ہے، لیکن اس نے ان لاشوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ نہ کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری حیرت اور تعجب اس وقت مزید بڑھ گیا کہ جب میں نے آدھی رات کے وقت اس دشت کربلا میں ایک روشن شمع دیکھی، جبکہ کربلا کی سرزمین آہوں فغاں اور چیخوں پکار سے گونج رہی تھی۔ 13 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا جان شہید کربلا کو دفن کرنے کے لیے کربلا وارد ہوئے، کیونکہ معصوم امام کی تدفین صرف اس جیسا معصوم امام ہی کر سکتا ہے۔ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام با اجاز امامت کوفے سے کربلا تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ شہداء کی لاشوں کے پاس حیران و پریشان جمع ہو کر کھڑے ہیں، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ انہیں ان شہداء کی لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ان لوگوں نے ان شہداء کے سروں اور جسموں کو الگ الگ کر دیا تھا۔ شاید قبیلہ بنو اسد کے لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ان شہداء کا کس گھرانے اور خاندان و قبیلے سے تعلق ہے۔ حضرت امام سجاد نے قبیلہ بنو اسد کے افراد کو ان مقدس و طاہر اجساد سے آگاہ کیا اور ان شہداء کے نام بتائے۔ آپ نے انہیں اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ خاندان بنو ہاشم کے شہداء کون ہیں اور حضرت امام حسین کے اصحاب کون ہیں۔ جب آپ نے ان تمام شہداء کا تعارف کروایا تو گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر شخص کی آنکھ سے اشک جاری ہو گئے۔ قبیلہ بنو اسد کی مستورات نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور چہرے پر ماتم کرنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام چلتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کے جسد اطہر کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے جسد اطہر کو گلے سے لگا کر بلند آواز میں رونے لگے۔ بس پھر آپ چلتے ہوئے ان کی قبر کے مقام پر آئے اور وہاں سے تھوڑی سی ہاک اٹھائی تو نیچے سے کھدی ہوئی قبر اور شق کی ہوئی زری برآمد ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو
سید الشہداء مظلوم کربلا کی کمر کے نیچے بچھا کر فرمایا، بسم اللہ و باللہ و سبیل اللہ و حلت و رسولہ صدق اللہ و رسول ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے سید الشہداء کے جسد اطہر کو تنہا اٹھا کر لحد میں اتارا۔ بنو اسد کے افراد مظلوم کربلا کے جسد اطہر کو لحد میں اتارنے میں امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں تھے، بس آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء کے جسد اطہر کو لحد میں اتارنے کے لیے میرے ساتھ میرے مددگار موجود ہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضرت امام سجاد شہید نینوا مظلوم کربلا کو لحد میں اتار چکے تو آپ نے اپنے رخسار آپ کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ کر فرمایا کہ بابرکت ہے وہ سرزمین کہ جہاں پر آپ کے جسد اطہر کو دفن کیا گیا۔ بے شک آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ دنیا تاریک ہو گئی اور آپ کے نور سے آخرت روشن و منور ہو گئی۔ اب آپ کے فراق میں رات بے خوابی و بیداری میں گزرے گی اور ہمیشہ خزن و ملال رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل بیت اور خاندان کے افراد کو بھی اپنے پاس بلا لے اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ آپ کے اخروی گھر میں ٹھہرائے۔ اے فرزند رسول خدا، میری طرف سے آپ پر سلام اور خدا کی رحمت و برکت ہو۔ اس کے بعد امام سجاد چلتے ہوئے اس مقام پر آئے کہ جہاں پر آپ کے چچا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا لاشا بے غور و کفن پڑا ہوا تھا۔ آپ نے ان کے لاشے اطہر کو اس حالت میں دیکھا کہ جسے آسمانوں کے مختلف طبقات پر موجود فرشتے ہوں۔ یوں دیکھا تو وہ خوفزدہ اور دہشت زدہ ہو گئے اور حوریں باغات جنت میں گریہ و زاری کرنے لگیں۔ حضرت امام سجاد نے حضرت عباس کے لاشے اطہر پر گئے اور ان کی خلق مبارک پر بوسہ لیتے ہوئے فرمایا کہ اے خاندان بنی ہاشم کے چاند، آپ کے بعد دنیا اور اس کی زندگی پر خاک ہو، میری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اے شہادت کے جام نوش کرنے والے، آپ پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت امام سجاد نے آپ کے لیے قبر شق کی، پھر تنہا انہیں لحد میں اتارا، جیسا کہ آپ نے تنہا اپنے شہید بابا جان کو لحد میں اتارا تھا۔ امام سجاد نے اس وقت فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، بے شک میرے مددگار معاون میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں، امام سجاد علیہ السلام نے دیگر شہداء کی تدفین میں تعاون پر بنو اسد کا شکریہ ادا کیا اور ان کی 2 مقامات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے انہیں وہاں پر 2 گڑھے کھودنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ایک گڑھے میں بنی ہاشم کے شہداء اور دوسرے گڑھے میں اصحاب حسین کی لاشوں کو دفن کرنے کا حکم دیا۔